میں ہوں آپ کا میزبان ارشد شریف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کیوں۔ آج پروگرام کیوں میں وزیر اعظم کے توہین عدالت کیس کے حوالے سے اہم دستاویزی انکشافات آپ کے سامنے لے کے آئیں گے۔ لیکن ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم وہ دستاویزی انکشافات آپ کے سامنے لائیں، آپ کو ایک چھوٹا سا فالو اپ دیتے چلیں اپنے کل کی سٹوری کا۔ اسی پروگرام میں دنیا نیوز کے ایڈیٹر انویسٹیگیشن روف کلاسر نے ایک اہم خبر بریک کی تھی۔ وہ خبر کیا تھی؟ آئیے دیکھیں۔ بابر اعوان صاحب نے بیرسٹر اعتزاز احسن کی طرف سے وٹنس بننے سے کیوں انکار کیا؟ میں آپ کو یہاں پہ ایک بریکنگ سٹوری دیتا جاؤں، جو اندر کی کہانی ہے وہ بڑی خوفناک ہے، اور ڈاکٹر بابر اعوان صاحب نے وہاں پہ کلیئرلی انہوں نے ریفیوز کر دیا کہ میں وٹنس کے طور پر سپریم کورٹ آف پاکستان میں آ کے پیش نہیں ہوں گا۔ یہی خبر ملک کے بیشتر بڑے اخباروں کی ہیڈ لائنز بھی بنی، اور اسی خبر کو لے کے بیرسٹر اعتزاز احسن نے سپریم کورٹ کے باہر کہ بابر اعوان صاحب اور مسعود چشتی جو لاء سیکرٹری ہیں وہ عدالت میں نہیں آئیں گے بطور اعتزاز احسن کے وٹنس کے، اس کی کنفرمیشن بیرسٹر اعتزاز احسن نے سپریم کورٹ کے باہر آج کچھ اس طرح سے دی۔ دو گواہ جو ہیں وہ مسعود چشتی صاحب لاء سیکرٹری اور بابر اعوان صاحب سابق لاء منسٹر، ان کو بھی میں بلوانا چاہتا تھا تاکہ کیونکہ انہوں نے دستخط کیے ہوئے تھے اس دستاویز پر، وہ کچھ گریز بھی کر رہے تھے آنے پہ۔ اگر بابر اعوان صاحب اور لاء سیکرٹری صاحب کے آئے پیش ہوئے بغیر بھی وہ دستاویزات تسلیم کر لی جاتی ہیں تو میرا مقصد اس سے حل ہو جاتا ہے۔ میں نے عدالت سے کہا میرا مقصد حل ہو جاتا ہے، اور ویسے بھی چونکہ یہ دونوں اصحاب گریز کر رہے تھے، گریزاں تھے وزیر اعظم کے معاملے میں گواہی دینے سے، تو مجھے کوئی اس میں معاملہ نظر ایسا نہیں آیا جس سے مجھے کوئی دشواری ہو۔ گواہ میرے دسترس میں نہیں ہے، جو دو گواہ تو ان کا آپ نے سن لیا ہے، اخبارات میں بھی آ گیا ہے، وہ آنا چاہتے ہی نہیں وٹنس باکس میں، وہ گھبرا گئے ہوں تو اور بات ہے، میں نہیں کہہ سکتا۔ اسی پریس کانفرنس میں بیرسٹر اعتزاز احسن نے دو ایسے دستاویزات کا ذکر کیا جو بقول اعتزاز احسن کے وزیر اعظم کے دفاع کے لیے بہت اہم ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں اعتزاز احسن صاحب کن دستاویزات کا ذکر کر رہے ہیں۔ بنیادی طور پہ دو دستاویزات ہیں جو میں ریکارڈ پہ لانا چاہتا تھا، ان پہ تین اصحاب کے دستخط ہیں۔ ایک مسعود چشتی صاحب لاء سیکرٹری جو ہیں آج کل بھی، ایک سابق وزیر قانون جناب بابر اعوان صاحب، ان کے دستخط ہیں، اور تیسرا مسز نرگس سیٹھی جو کہ اس وقت مئی اور ستمبر 2010 میں وزیر اعظم کی اسپیشل پرنسپل سیکرٹری تھی۔ آپ نے بیرسٹر اعتزاز احسن کو سنا۔ بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب ان دو سمریز کا ذکر کر رہے تھے جو وزیر اعظم کو وزارت قانون کی طرف سے بھیجی گئیں، اور 7 مارچ کو نرگس سیٹھی صاحبہ جو 2010 میں وزیر اعظم کی پرنسپل سیکرٹری تھیں، یہی سمریز وزیر اعظم کے جو بھیجی وزارت قانون نے بھیجی تھی سپریم کورٹ کے سامنے لے کے جائیں گی۔ ناظرین، بقول اعتزاز احسن صاحب کی یہ دو سمریز وزیر اعظم کے دفاع کے لیے بہت اہم ہیں، اور اب اپنی اسکرین پہ ہم آپ کو یہ دو سمریز دکھاتے ہیں۔ دیکھیے یہ دو سمریز جو 7 مارچ کو وزیر اعظم کے دفاع کے لیے سپریم کورٹ میں پیش کی جائیں گی۔ اس وقت آپ اپنی اسکرین پر یہ دو سمریاں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ وہ دو سمریاں ہیں جو سپریم کورٹ کا وہ 7 رکنی بینچ جس نے وزیر اعظم کے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے 7 مارچ کو دیکھ سکے گا، لیکن ہم آپ کو اپنے اس پروگرام میں یہ سمریاں آج ہی دکھا رہے ہیں۔ ان دستاویزات پر بات کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ دستاویزات کیا ہیں۔ سب سے پہلے ناظرین آپ کے سامنے 21 مئی 2010 کو بھیجی گئی یہ وہ سمری ہے جو وزارت قانون نے وزیر اعظم کو بھیجی۔ دستاویزات کے مطابق یہ وہ سمری ہے جس کا ذکر اعتزاز احسن نے بھی کیا کہ وزارت قانون نے وزیر اعظم کو کیا مشورہ دیا۔ اس کے بعد یہ وہ دوسری سمری ہے جو 21 ستمبر 2010 کو وزارت قانون نے وزیر اعظم کو بھیجی اور انہیں NRO عمل درآمد کیس پر مشورہ دیا۔ اس کے اگلے روز اس وقت کے وزیر قانون بابر اعوان نے بھی ایک سمری کے ذریعے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو اپنا قانونی مشورہ ارسال کیا۔ بابر اعوان خط کے اگلے روز وزیر اعظم کی اس وقت کی پرنسپل سیکرٹری نرگس سیٹھی نے وزارت قانون کو یہ لکھ کر بھیجا کہ وزیر اعظم صاحب نے بابر اعوان کے دیے گئے پروپوزل کو منظور کر لیا ہے۔ تاہم حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس تمام کہانی میں ایک حیران کن ٹوسٹ آتا ہے، اور ٹوسٹ یہ ہے کہ وزیر اعظم کے وکیل بیرسٹر اعتزاز احسن سیکریٹری لاء کی 21 مئی
اور 21 ستمبر کی سمریوں کی تو بات کرتے ہیں، لیکن وہ بابر اعوان کے وزیر اعظم کو بھیجے گئے 22 ستمبر کے مشورے کی بات نہیں کرتے، اور نہ ہی انہوں نے بابر اعوان کو لکھے گئے اس خط کا عدالت یا میڈیا کے سامنے کوئی ذکر کیا۔ لیکن ہم اپنے پروگرام میں آپ کو یہ خط بھی دکھا رہے ہیں جو بابر اعوان صاحب نے اپنا مشورہ دیا تھا وزیر اعظم کو، اور بقول نرگس سیٹھی وزیر اعظم صاحب نے یہ مشورہ ایکسیپٹ کر لیا تھا، اور پھر نرگس سیٹھی نے یہ خط واپس وزارت قانون کو بھیجا۔ ان سمریز میں مزید کیا ہے، اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں وفاقی وزیر قانون جناب مولا بخش چانڈیو صاحب، ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ایڈیٹر انویسٹیگیشن دنیا نیوز جناب رؤف کلاسرا، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے جسٹس ریٹائرڈ طارق محمود صاحب۔ تینوں کا پروگرام کیوں میں شرکت کا شکریہ۔ رؤف کلاسرا صاحب، ان سمریز میں بہت کچھ ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے، لیکن پہلا بنیادی سوال ہے کہ یہ سمریز بھیجنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ایک تو ارشد آپ کو یاد ہوگا سوو موٹو لیا تھا جہاں سپریم کورٹ آف پاکستان نے امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہا تھا این آر او پہ، اور پرٹیکولرلی جب ان کی پٹیشن ان کی مسترد ہو گئی تھی یا فیصلہ خلاف آ گیا تو سیکریٹری یہ لا سے کہا گیا تھا کہ آپ ان کو وزیر اعظم صاحب کو کہیں کہ وہ ہمارے اس پہ ججمنٹ پہ ایک طرح عمل درآمد کریں۔ تو پہلی سمری جو 21 آپ اس کی مئی کی بات کر رہے ہیں 2010 کی، تو وہ پہلی سمری بھیجی گئی تھی وزیر اعظم پاکستان کو۔ اس سے پہلے کہ رپورٹ بھیجی جاتی ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھیجنے سے پہلے اس کی اپروول لی گئی تھی وزیر اعظم گیلانی صاحب سے، اور جس کی بات بار بار کہہ رہے ہیں یہاں پہ اعتزاز احسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو مشورے لا منسٹری نے دیے تھے اسی پہ ہی عمل کیا، اور یہ پہلی سمری وہاں سے اپروول کے بعد یہ جو سمری تھی یہ تو پیش نہیں کی گئی تھی، لیکن سمری کے ساتھ جو امپلیمنٹیشن رپورٹ تھی وہ پیش کی گئی تھی، اور سمری میں جو انہوں تجاویز دی تھیں وہ بھی ان وزیر اعظم گیلانی صاحب نے اپروو کی تھی۔ اچھا، اس 21 مئی کی سمری یہ لکھی کس نے تھی، اور اس سمری میں ہے کیا بنیادی طور پہ؟ اس میں تو ایک تو دو چار چیزیں، اب ہم اس رپورٹ پہ نہیں جاتے جو رپورٹ پیش کی گئی تھی، وہ انٹرم رپورٹس تو وہ ساری سپریم کورٹ کے ریکارڈ میں، یہ سمریز ابھی تک پیش نہیں ہوئی تھی۔ ہاں، یہ سیکرٹ ہیں جو آج ہم اس کو ایکسپوز کر رہے ہیں یا ہم کیمرے پہ لا رہے ہیں ان سمریز کو۔ اس میں مین دو چار اس میں چیزیں تھیں جو ان کو بتایا گیا تھا پرائم منسٹر صاحب کو، ایک ایکچوئل پوزیشن بتائی گئی تھی اس پورے کیس کی این آر او کی۔ ایک تو ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ مجاز اتھارٹی نے اس تفتیش کو پہلے ہی بند کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ یہ 21 مئی کے آپ کو بتا رہا ہوں سمری کی فائنڈنگ جو یا پرپوزل تھیں جو بھیجی گئی تھی وزیر اعظم صاحب کو، تو اس میں یہ لا منسٹری نے لکھا تھا مجاز اتھارٹی نے اس تفتیش کو پہلے بند کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی ذہن میں رکھنی ہوگی کہ وفاقی حکومت کو آئین کے تحت کام کرنا پڑتا ہے، یہ آپ کی لا منسٹری کہہ رہی ہے وزیر اعظم صاحب کو، اور کیونکہ جس شخص یا اتھارٹی کے بارے میں یہ مقدمات کھولنے کو کہا جا رہا ہے وہ ملک کا منتخب صدر ہے، اور ان کے خلاف قانون کے تحت کوئی مقدمہ یا تفتیش نہیں ہو سکتی، ایون بیرون ملک میں نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ پاکستان کی خود مختاری کے خلاف ہوگا۔ اگلی لائن بڑی امپورٹنٹ ہے جو میرا خیال ہے جس پہ یہ اعتزاز صاحب تھوڑا سا پوائنٹ مس کر رہے ہیں، اور میرا خیال ہے جس سے بہت بڑی بگ ٹربل وزیر اعظم گیلانی صاحب کو 7 مارچ کو ہو سکتی ہے جب یہ سمریاں پڑھی جائیں گی۔ آگے لا منسٹری ایڈوائز کر رہی ہے، ایک اور ایڈوائس بھی ہے، یہ تو 2 ایڈوائسز ہیں جس میں کہا جا رہا ہے کہ کیسے نہیں کھل سکتے باہر بھی اندر بھی۔ اگلی امپورٹنٹ اس کے وہ یہ کہہ رہے ہیں اس کے علاوہ اگر وزیر اعظم ہمیں کوئی ایڈوائس دینا چاہتے ہیں کہ ان حالات میں سپریم کورٹ میں کیا پوائنٹ آف ویو پیش کیا جائے یا کیا ہمیں وہاں پہ سٹینڈ لینا چاہیے تو بھی ہمیں ایڈوائز کیا جائے، تو اس میں وزیر اعظم صاحب کو کہا جا رہا تھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو اپروول دے دیں، جو انسٹرکشن ہے یہ سپریم کورٹ کی ہم لیٹر لکھنے کو تیار ہوں گے، لیکن اس میں وزیر اعظم صاحب نے جو پہلی 2 تھیں ان کی جو ایڈوائزز تھیں وہ مانی ہیں، جو تیسری تھی کہ اگر وزیر اعظم ہمیں کوئی ایڈوائز دینا چاہتے ہیں لا منسٹری کو تو وزیر اعظم صاحب نے اس پہ بات نہیں کی۔ اور 21 ستمبر والی سمری میں کیا لکھا ہوا ہے؟ وہ تو ارشد بہت بڑی ہیوی ایک اس میں ہے، ایک آپ کہہ سکتے ڈاکومنٹ ہے جو میرا خیال سکرین پہ ہم یہاں دکھا سکتے ہیں، جو ہم اپنے ناظرین کے لیے ایکسکلوسیولی ہم 7 دن پہلے جب وہاں جج صاحبان اس کو 7 مارچ کو دیکھیں گے تو ہم نے آج اس کو آ کے ایکسپوز کیا ہے۔ اس میں بھی یہ 3-4 چیزیں اگین اس میں 2 ایڈوائسز کی 3 کی گئے سوری۔ ایک تو کہا گیا ہے کہ ان صدر مملکت پہ جو کیسز ہیں وہ سارے کلوز ہو چکے ہیں، یہ ٹرانزیکشن ہے اور وہاں سوئٹزرلینڈ بھی دوبارہ نہیں کھول سکتے، اور اس کی بھی لمبی انہوں نے اس میں ریزننگ لاجک دی ہے کہ کیوں نہیں کھل سکتے۔ اس میں یہ کہ ایک تو یہ کہا گیا ہے، اور دوسرا انہوں نے یہ کہا ہے جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ اپنے ملک ان کو صدر کو آپ کو آفر نہیں کر سکتے کہ کوئی غیر ملک میں جا کے ان کو پراسیکیوشن جائے۔ اگین جو تیسری جو امپورٹنٹ وہ ایڈوائز ہے وہ پھر وزیر اعظم صاحب سے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ہماری ایڈوائسز سے نہیں ایگری کر رہے، آپ کے ذہن میں کچھ اپنا مائنڈ سیٹ ہے، اپنی کو اوپینین دینا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں وہ بھی دیں، اور انڈر دا لا انڈر دا کانسٹیٹیوشن وزیر اعظم کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اس یہ سمری میں دیے گئے یہ پرپوزل کو یا اپروو کرے یا اپنی طرف سے کوئی نئی ایڈوائس دے یا اپنی طرف سے ان کو آ کے ریجیکٹ کرے۔ سو میں یہ سمجھتا ہوں یہ 2
इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं कि इसमें लॉ मिनिस्टर बाबर अमान या सेक्रेटरी जो मसूद चिश्ती हैं वो शायद इस बात पे स्टैंड ले रहे हैं कि हमने जहां वजीर आजम को ये एडवाइसेस की थी कि केसेस नहीं खुल सकते, उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन सदर पे नहीं हो सकती, साथ में हमने ये भी बताया था कि अगर आप हमें कोई एडवाइस देना चाहते हैं तो आप हमें दें, उस पर हम इंप्लीमेंटेशन करेंगे। बिल्कुल रऊफ क्लास साहब, बहुत अहम इंकशाफात, ये वो 2 समरीज हैं जिस पे बैरिस्टर एतजाज एहसन साहब ने सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी तौर पे दिया कि ये उनकी वाहिद डिफेंस है। 21 मई की समरी और 21 सितंबर 2010 की ये वो समरीज हैं जिस पे वजीर आजम का वो दिफा करने जा रहे हैं। नाज़रीन, इसमें मजीद क्या तफसीलात हैं इस पे आपको वक्फे के बाद बताएंगे। वफाकी वजीर कानून मौला बख्शानियों भी हमारे साथ मौजूद हैं और जस्टिस रिटायर्ड तारिक महमूद साहब भी। वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं मजीद इंकशाफात के साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, हमने आपको वो 2 समरियाँ बताई, उसके अहम नुकात के बारे में बताया जो बैरिस्टर एतजाज एहसन के मुताबिक वज़ीर आज़म के दिफा के लिए बहुत अहम है। इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ वफाकी वज़ीर कानून जनाब मौला बख्श चांडियो साहब भी मौजूद हैं। मौला बख्श चांडियो साहब, इन 2 समरीज ये आप ही की मिनिस्ट्री से गई? अब मैंने देखी नहीं है इससे पहले, और कोर्ट में आती तस्दीक होकर, उससे पहले तो आपने दिखा दिया, ये तो आपका मुआवजा है। अभी कोर्ट में बाद में आएगी, आपके पास पहले आ गई है। मैंने ये देखी नहीं है समरी। तो वज़ीर आज़म का मुस्तकबिल क्या इन समरियों पे मुनहसर है? जी हाँ, क्योंकि वो गवाही में जो मैंने केस सुना है उसमें तज़किरा इन समरीज का है। हर आदमी अपने जहन के मुताबिक, अपने सोच के मुताबिक, या जिससे वो आइन को और कानून को समझता है उसी की रोशनी में राय देगा। लॉ मिनिस्ट्री भी कोई फरिश्ते तो नहीं बैठे, आखिर यहाँ इस मुल्क के आदमी हैं, उनकी वाबस्तगियाँ हैं, उनकी जिम्मेदारियाँ हैं, वो उनको देकर तो जो उन्होंने बेहतर समझा है उस वक्त, या जो उन्होंने राय दी है, या रऊ भाई ने जो पढ़ा है कि उसके बाद भी उन्होंने बात कर दी है कि इसके बाद आप दे, तो जो उन्होंने दी है वो दी होगी। लेकिन मैंने क्योंकि ये समरी देखी नहीं, लिहाजा इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं ज़्यादा इस पर बात कर सकूँ। जस्टिस तारिक महमूद साहब, बैरिस्टर एतजाज एहसन साहब ने जो रिटन अपनी एप्लीकेशन दी उसमें भी कहा, सिंस द डिफेंस ऑफ द एक्यूज्ड रेस्ट मेनली ऑन द समरीज डेटेड 21 मई 2010 और 21 सितंबर 2010, और ये 2 वो समरीज हैं। और बैरिस्टर एतजाज एहसन का एक बहुत स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट जो वो समझते हैं वो है कि रूल्स ऑफ बिजनेस के पाबंद हैं वजीर आजम, उनको जो है मशवरा दिया जाता है उसी पे वो अमल करते हैं। लेकिन अगर आप 21 मई की समरी देखें रऊफ साहब, अगर आप जस्टिस साहब को दें, तो इसमें तो रूल्स ऑफ बिजनेस में बड़ा वाज़ेह कहा गया है कि वजीर आजम साहब ही चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, और जैसे अदालत उस्मा ने भी कहा था द बक स्टॉप्स एट द प्राइम मिनिस्टर, वजारत कानून भी यही बात कर रही है। तो क्या बैरिस्टर एतजाज एहसन का ये सही फैसला था कि ये 2 समरीज मंगवाई जाएं और रिटर्न दिया जाए कि उनका सारा इन्हिसार इन्हीं 2 समरीज पे है? देखिए, जहाँ तक मैं समझा इस केस को, और जो प्राइम मिनिस्टर साहब का डिफेंस है जो एतजाज साहब ने लिया है, वो बेस करता है सब आर्टिकल 1 ऑफ आर्टिकल 248 पर। देखें ये देखें, ये प्रेसिडेंट की इम्यूनिटी की इस वक्त बात नहीं हो रही, प्राइम मिनिस्टर साहब की इम्यूनिटी की बात हो रही है। आर्टिकल 248 सब आर्टिकल 1 ये कहता है कि प्राइम मिनिस्टर के पास बेशुमार चीज़ें जो हैं, उनके मामलात जो है ना नॉर्मल कोर्स में आती हैं, और वो अगर नॉर्मल कोर्स में इन गुड फेथ जो है, और अगर वो किसी चीज़ों का फैसला करते हैं तो उन पर उनसे कोई भी अदालत जो है उसको वो उसकी पूछगीछ नहीं कर सकती अनलेस कि ये साबित किया जा सके कि ये सारा कुछ बदयांती से था या कोरम नॉन जुडिस से। अब प्राइम मिनिस्टर साहब ये जो समरियां जो पेश करवाएंगे, लगता ये है कि वो ये कह ये रहे हैं कि जनाब ये मामला मेरे पास आया ज़रूर था, लेकिन साथ ही मुझे एडवाइस की गई थी जिसके एक लीगल ऑस्पेक्ट्स थे, और मैंने इन गुड फेथ उस एडवाइस को जो मुझे दी गई थी उसको दुरुस्त मानते हुए उस एडवाइस को अप्रूव किया। अब जहाँ तक रऊफ क्लासरा साहब की बात है कि उसमें एक और बात भी लिखी हुई है कि ये तो हम आपको प्रपोजल दे रहे हैं, लेकिन इसके अलावा अगर कोई और बात है तो आप हुक्म फरमाएं। देखिए, उससे कोई इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। आप जाके कहीं की भी समरियां उठा के देख लें, उसमें होता यह है कि वो ये लिखते हैं ABC या एनी अदर। तो अगर एनी अदर लिखा हुआ है, अगर प्राइम मिनिस्टर ने कोई उसके अलावा अगर अपने तौर से कोई बात नहीं लिखी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो बिल्कुल ही फंस जाएंगे इस बात पे। टोटल केस प्राइम मिनिस्टर साहब का ये है कि जनाब बात ये नॉर्मलिटी में मेरे पास आया और ये मुझे एडवाइस दी गई और मैंने इस एडवाइस को दुरुस्त मानते हुए ये कर लिया। अब देखें, प्राइम मिनिस्टर साहब यहां तक तो बच जाएंगे, वहां तो प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ जो मुश्किल पेश आएगी ना, वो उससे आगे आएगी। और उसका मैं आपको याद दिलाऊं, आपको याद है कि हर मर्तबा जब पहले राउंड में जो
جو وہ یہ 7 جج صاحبان کے پاس کیس تھا اور اس کے بعد اپیل میں بھی جب گئے تو وہاں پر بار بار جج صاحبان نے ایک طرف توجہ دلائی. انہوں نے کہا اعتزاز صاحب آپ کی بات ہم مان لیتے ہیں کہ آپ نے جو کچھ کیا گڈ فیتھ میں کیا, نارمل سرکمسٹانس, لیکن ہم آپ کو اب یہ بتا رہے ہیں اور لاؤڈلی ہم آپ کو یہ سوچ رہے ہیں کہ جناب آپ کو جو ایڈوائس دی تھی وہ شاید درست نہیں تھی, تو اب آپ وہ بتائیں شاید درست نہیں تھی. جسٹس صاحب آپ اس کو بھی دیکھیے گا, ہم ناظرین کو وہ بھی بتاتے چلے. ذکر کیا جسٹس ریٹائرڈ طارق محمود صاحب نے کہ وزیر اعظم نے بحیثیت وزیر اعظم جو فیصلے کیے ان پہ شاید ان کو ڈیفنس ملے, لیکن بیرسٹر اعتزاز احسن نے آج سپریم کورٹ کے باہر ہی اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ وزیر اعظم ملزم ہے بحیثیت یوسف رضا گیلانی, وزیر اعظم کی حیثیت سے وہ اس کیس میں ملوث نہیں ہے, ملزم نہیں ہے, صرف یوسف رضا گیلانی ہے. اگر ہمارے پروڈیوسر صاحب آپ کو بیرسٹر اعتزاز احسن کی یہ بات سنا سکیں تو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. اعتزاز احسن صاحب وزیر اعظم کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں؟ شخص بطور ایک فرد کے یہاں ملزم ہے, یہاں وزیر اعظم ملزم نہیں ہے, یہاں یوسف رضا گیلانی ملزم. ٹھیک ہے نہیں, اس میں کوئی فرق نہیں. دیکھیں جس وقت وہ فائل ان کے پاس آئی اس وقت وہ ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان کام کر رہے تھے, لیکن بعد میں اس کی بنیاد پر جب یہ معاملہ انیشیٹ ہوا اور عدالت نے جب ان کو شو کاز نوٹس دینے کے بعد ان پر چارج فریم بن گیا تو وہ جو ہے ملزم تو بن گئے, لیکن ایز اے ملزم بھی ان کا ڈیفنس یہی ہے کہ جس وقت میں نے آرڈر پاس کیا تھا. دیکھیں اعتراض اس بات پر ہے کہ جب آپ کے پاس یہ آیا آپ نے یہ غلط کیا, تو میں آپ کو بتا رہا ہوں پرائم منسٹر صاحب شاید بچ جائیں. پرائم منسٹر بچ گئے تو یوسف رضا گیلانی کا کیا ہوگا؟ نہیں, دیکھیں فرق ہے. دیکھیں میری بات سنیں, دیکھیں بات بڑی سی, دیکھیں نا کوئی سرکاری آدمی بھی جو ہے وہ بھی تو کچھ جرم سرزد کر سکتا ہے نا. پرائم منسٹر کے پاس نہیں تو سزا پرائم منسٹر کی چیئر کو دیں گے؟ نہیں سر نہیں, آپ دیکھیں معافی چاہتا میں سمجھا نہیں پا رہا لیکن عام آدمی کو سمجھ. دیکھیں پرائم منسٹر پر الزام یہ ہے کہ ایز اے پرائم منسٹر, دیکھیں نا ایز اے پرائم منسٹر اس کو ایکیوز کیا گیا ہے کہ تمہاری جو ذمہ داری تھی کہ اس آرڈر کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کرو, یہ تمہارے پاس معاملہ ہے. روف کلاسر صاحب یہ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی ایک الگ چیز ہے اور یوسف رضا گیلانی صاحب ایک ملزم الگ چیز ہیں جو بیرسٹر اعتزاز اس وقت وہ ملزم ہیں اس کیس میں, لیکن ایکشن تو انہوں نے بطور وزیر اعظم کیا تھا جس کی وجہ سے وہ کٹہرے میں. یس سر مجھے تھوڑی سی اس میں سمجھ نہیں آ رہی اعتزاز صاحب کے اس پوائنٹ کی. جسٹس صاحب بہتر قانون کو سمجھتے ہوں, شاید ہماری اتنی انڈرسٹینڈنگ اچھی نہیں ہے کہ اگر وہ کہتے ہیں انفرادی کوئی ہے, کوئی ایسا شخص ہے کہ جو وزیر اعظم تھا یا نہیں ہے, تو پھر ہم میں سے کسی کے پاس سمری بھیج دی جاتی ہے. انڈیویجول جو ہے بات انڈیویجول میں جاتی ہے. یہ فیصلہ جو ہے جو ان کے سگنیچر ہیں یہ ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان کے طور پر فیصلہ کیا گیا, یہ انڈیویجول کے طور پر فیصلہ کیا گیا ہے. ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان ان کو لا منسٹری نے سمریز بھیجی ہیں, ان کو انڈیویجول حیثیت میں نہیں بھیجی گئیں. یہ میری انڈرسٹینڈ ہے کہ جو میرا خیال ہے ایک لے مین کو بھی سمجھ آئے گی. ان دو چیزوں کو آپ ان کو ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتے. اور تو پرائم منسٹر آف پاکستان از آن ٹرائل, انڈیویجول از ناٹ. لیکن اٹارنی جنرل پروسیکیوٹ کر رہا ہے جو کہ فیڈرل گورنمنٹ, وہ چیف ایگزیکٹو ہے فیڈرل گورنمنٹ کا جو ہے اٹارنی جنرل جو ہے وکیل. چلیں شاید جسٹس طارق محمود صاحب نے کہا وہ سمجھا نہیں سکے, روف کلاسر شاید سمجھ نہیں سکے, عوام کو کیسے سمجھ آئے گی؟ مولا بخش چانڈیو صاحب سے پوچھیں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ہم آپ کو ان اہم سمریز کے بارے میں بتا رہے ہیں, اس پہ بات کر رہے ہیں جس کی بیسس پہ بیرسٹر اعتزاز احسن وزیر اعظم کا توہین عدالت کیس میں دفاع کر رہے ہیں. اور بریک پہ جانے سے پہلے بیرسٹر اعتزاز احسن نے جو بات کی تھی کہ یوسف رضا گیلانی ملزم ہے, پرائم منسٹر آف پاکستان ملزم نہیں ہے, ہم یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے. ہمارے ساتھ وفاقی وزیر قانون مولا بخش چانڈیو صاحب ہیں, اگر آپ ہمیں سمجھا سکیں کہ اس بات کا مطلب کیا ہے کہ یوسف رضا گیلانی ملزم ہے حالانکہ ڈیسیژنز تو پرائم منسٹر نے لیے تھے. ہاں منسٹری کی طرف سے گئے ہیں, پرائم منسٹر کی حیثیت وہی ان کے پاس گئی ہیں, یہ تو بات ٹھیک ہے. لیکن اعتزاز صاحب جو کہہ رہے ہیں میں بھی اس بات کا قائل ہوں کہ وکلا صاحبان کی نزاکتوں کو آپ نہیں سمجھ سکتے. میں تو نہیں سمجھ سکتا. ایک ہی قانون کو وہ اپنے انداز سے جس انداز سے ایک وکیل پیش کرتا ہے, دوسرے پہ دوسرا وکیل اسی پوائنٹ کو اپنے سوچ کے مطابق کرتا ہے. اب اعتزاز صاحب کے ذہن میں ضرور کوئی بات ہے جس کی بنیاد پر یہ بات کی ہے, تو میں اس کو تو نہیں آپ کو سمجھا سکتا. میری کہی ہوئی بات ہوتی تو میں آپ کو ضرور سمجھاتا. بیرسٹر اعتزاز احسن کیا وزیر اعظم کو پھنسا رہے ہیں؟ کیونکہ 21 مئی کی جو سمری ہے اس میں تو رولز آف بزنس کا آرگومنٹ اٹ فلائز آؤٹ آف دا ونڈو, اور اس میں بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ انڈر دا رولز آف بزنس 1973 it is the chief executive of the country who has the authority to approve or disapprove the view of the ministry. ایسا بھی آرٹیکل ہے جس پہ سارا یہ معاملہ کھڑا ہوا ہے. ہم اس کی ایک تشریح کرتے ہیں کہ اس میں ہمیں یہ حق حاصل ہے, اور اسی پہ باقی دوسری سائڈ پوری کھڑی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں اسی قانون کے تحت آپ کو اختیار نہیں ہے. تو یہ تو تشریح کرنے والے کا اپنا مقصد ہے. لیکن اعتزاز صاحب وکیل ہیں پرائم منسٹر کے, پھنسانے کی تو بات نہیں ہے.
وہ اپنے نقطۂ نگاہ سے چیزوں کو پیش کر رہے ہیں. کئی دوست رائے قائم کر سکتے ہیں اس پہ، غلط بھی کر سکتے ہیں. ابھی ادھر ہی بات ہو رہی ہے. آپ کی کیا رائے ہے؟ میں ان کو نہیں، وہ پاکستان پیپلز پارٹی رہنما بھی ہے، سینئر وکیل ہیں پاکستان کے، اور ضرور وزیر اعظم نے سوچ سمجھ کے ان کو اپنا وکیل کیا ہے. میں تو ان پر بدگمانی اور شک نہیں کر سکتا ان پر. رؤف کلاسر صاحب، بابر اعوان صاحب نے بھی خط لکھا تھا، اور اس خط پہ جو تاریخ ہمارے پاس ہے 22 سپٹمبر ہے، اور نرگس سیٹھی نے 23 سپٹمبر کو، اگر ہمارے پروڈیوسر یہ لیٹر ناظرین کو دکھا سکیں، یہ وہ لیٹر ہے جو 7 مارچ کو سپریم کورٹ میں بھی پیش ہوگا. اس میں بڑا واضح بابر اعوان صاحب نے کچھ سٹینس لیا ہوا ہے جس پہ پرائم منسٹر نے ایگری کیا ہے. اس خط میں کیا چیز ہے؟ ایک تو یہ خط وہاں پہ پیش نہیں ہوگا. آپ نے کہا نا 7 مارچ کو سپریم کورٹ میں پیش ہوگا. بابر اعوان صاحب کی یہ سمری، یہ لیٹر وہاں پہ، میرے لیے حیرانی کی بات ہے کہ اعتزاز صاحب یہ 2 سمریز تو کہہ رہے ہیں کہ یہ پیش کریں. اچھا، یہ والا لیٹر پیش نہیں کر رہے؟ وہ بابر اعوان صاحب والا جو یہ لیٹر ہے، سمری ہے، جو وزیر اعظم کو ایڈوائز کے ساتھ گئی تھی، وہ انہوں نے نہ مانگا ہے، نہ اس میں انٹرسٹڈ ہیں وہ. حالانکہ وہ اس کا وہ آپ کہہ سکتے ہیں ریفرنس ضرور دے رہے ہیں کہ نرگس سیٹھی کے اس پہ سے سگنیچر ہیں. وہ شاید یہ کہنا چاہ رہے ہوں کہ نرگس سیٹھی صاحبہ کے سگنیچر ہیں. اس میں ہے کیا؟ اس میں اگین ان میں جو وزیر اعظم کو ایڈوائز کی گئی تھی، ایک تو اس میں جو نئی چیز مجھے نظر آ رہی ہے کہ وہ یہی کہہ رہے تھے کہ یہ کلوز ٹرانزیکشن ہے، جو سیم پہلے کا ایک ویو تھا وزارت قانون کا، پہلے دن سے یہ ویو تھا کہ یہ کیسز ری اوپن نہیں ہو سکتے، جس کی لمبی انہوں نے ریزننگ دی تھی. آخر پہ پھر انہوں نے بابر اعوان نے وہی نقطہ لیا جسے جسٹس صاحب نہیں اگری کرتے کہ نارمل سی بات ہوتی ہے. انہوں نے پھر وزیر اعظم کو کہا کہ ہمارا پوائنٹ آف ویو ہمارا یہ ہے، لیکن اس کے باوجود any other instruction direction that the honorable prime minister may deem fit in the facts and circumstances of this case. ایگزیکٹلی اس میں انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو ہمیں کوئی ایڈوائس دینا چاہتے ہیں. ایک اور چیز ہے انٹرسٹنگ کہ جہاں پہ یہ گیلانی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایڈوائس ان کی لی، اس کی وزارت قانون کی، یہ جو میرے پاس اس کی 21 مئی کی سمری ہے، اس میں جو انہوں نے بھیجی تھی وزیر اعظم کو سمری بھیجی تھی لا منسٹری میں، اس میں باقاعدہ اگر ہم اپنے ناظرین کو، میں اپنے پروڈیوسر صاحب سے کہتا ہوں یہ 21 مئی والی سمری بھی دکھا سکیں، اور جس پیراگراف کی طرف آپ ریفر کر رہے ہیں اس پہ ہم فوکس کریں، بتائیں. اس پیراگراف میں ایک انہوں نے جو ایڈوائس کی تھی وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. انہوں نے کہا تھا، اور یہ بھیجی گئی تھی وہاں پہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں، جو عاقل مرزا صاحب سیکرٹری تھے اور بعد میں انہوں نے رپورٹ بھیجی تھی، انہوں نے وہاں پہ سپریم کورٹ کے سامنے لکھ کے دیا تھا کہ میں نے ایڈوائس کیا ہے لا منسٹر صاحب کو کہ آپ وزیر اعظم کو کہیں یہ تمام معاملہ اٹھا کے کابینہ کے سامنے جائیں اور کابینہ سے اپروول لیں کہ کیا خط لکھا جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. انٹرسٹنگلی وزیر اعظم گیلانی صاحب نے وزارت قانون کی یہ ایڈوائس نہیں مانی. انہوں نے اس معاملے کو کیبنٹ کے سامنے لے کے نہیں گئے، رادر انہوں نے خود بیٹھ کے اس پہ ڈیسیژن کر کے کہا کہ آپ کو اس کی میں اپروول دیتا ہوں کہ جو مجھے آپ ایڈوائس کر رہے ہیں، جو 2-3 دے رہے ہیں کہ کیسز نہیں کھل سکتے، کابینہ کے سامنے جانے کی ضرورت نہیں ہے. لہٰذا انہوں نے یہ ڈیسیژن انہوں نے خود لیا اور اگینسٹ دا ایڈوائس آف لا منسٹری لیا. اگینسٹ ایڈوائس. اگر ہم بابر اعوان والا ناظرین کو دوبارہ خط دکھا سکیں، اور اس میں جسٹس طارق محمود صاحب پہلی دفعہ ہمارے سامنے یہ چیز آ رہی ہے، اس میں لکھا گیا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ از باؤنڈ ٹو ایکٹ انڈر دا لا اینڈ کانسٹیٹیوشن اینڈ دا پریزنٹ انکمبنٹ. صدر زرداری کے بارے میں ذکر ہے، بینگ دا الیکٹڈ پریزیڈنٹ آف پاکستان کین ناٹ بی آفرڈ فار انویسٹیگیشن اور پروسیکیوشن ٹو این ایلین لینڈ ایز اٹ ملیٹیٹس اگینسٹ دا سوورینٹی آف دا اسلامک ریپبلک آف پاکستان. آپ نے ذکر کیا آرٹیکل 248 کلاز 1 کا پرائم منسٹر کے حوالے سے، یہ والا کلاز آ کے پلیڈ وہاں پہ نہیں کیا گیا، اور ان 2 سمریز میں بھی اس کا ذکر بڑے واضح طور پہ ہے. جو 21 ستمبر کی سمری ہے اس میں بھی جو پیراگراف 16 کلاز جے ہے اس میں بھی پریزیڈنٹ کی امیونٹی کا ذکر ہے، اور کہتے ہیں کہ وہ سپریم کمانڈر ہیں پاکستان کے آرم فورسز کے، وہ کمپوننٹ ہے پاکستان کی پارلیمنٹ کے، اور اس وجہ سے انہیں کسی فورن گورنمنٹ کی جورسڈکشن کے آگے سرنڈر نہیں کیا جا سکتا، نہ کسی اور عدالت کے آگے. تو یہ پہلی دفعہ عدالت کے سامنے امیونٹی کا فارمل یہ کیس آئے گا؟ نہیں دیکھیں نا، یہ دیکھیں امیونٹی تھوڑا سا دیکھو، یہ بات کو کلیئر ہونا چاہیے. پریزیڈنٹ کی امیونٹی عدالت میں شاید اس کو زیادہ ہائی لائٹ نہیں کیا جائے گا، اس کا ریفرنس ضرور دیا جائے گا. امیونٹی جو ایز اے میٹر آف فیکٹ کلیم کی جا رہی ہے وہ پرائم منسٹر کی اپنی امیونٹی کی بات ہو رہی ہے. وہ کہہ یہ رہا ہے کہ جناب یہ معاملہ میرے پاس آیا تھا. دوسرے لوگ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں فار آرگومنٹ سے کہ ہو سکتا ہے میں نے غلط سمجھا ہو، لیکن بات یہ ہے کہ میں نے جو کچھ کیا وہ میرے اختیار میں تھا، میرے پاس انڈر آرٹیکل 248(1) آنا تھا، اور میں نے ان نارمل کورس میں یہ کیا ہے اور دیانتداری سے کہا ہے. دیکھیں پریزیڈنٹ کا پرائم منسٹر کا ڈیفنس پھر دیانتداری انٹینشن کو کہیں نہیں دیکھیں نا، میری بات سن لیں. دیکھیں نا، یہ تو بات کی بات ہے، یہ تو پھر دیکھیں ہم کیس کا فیصلہ کرنے نہیں بیٹھے، میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ان کے ڈیفنس کی لاجک کیا ہے. لاجک اس کی دیکھیں، آپ تھوڑی دیر کے لیے یہ سمجھ لیں کہ پرائم منسٹر صاحب اگر مثال کے طور پر یہ شو کاز نوٹس جانے سے پہلے ریزائن دے جاتے خود ہی، اور پھر وہ آتے، آپ یقین جانے یہ 100%
100% ان کا بہترین ڈیفنس تھا. اور اس کی میں ایک آپ کو ثبوت یہ دوں, آپ کو یاد نہیں ہے کہ جج صاحبان نے بار بار یہ کہا کہ ہم آپ کی بات پر بالکل 100% یقین کر لیتے ہیں اعتزاز صاحب, کہ پرائم منسٹر صاحب نے جو کچھ کیا غلط ہے, لیکن ہم آپ کو اب یہ بتا رہے ہیں کہ جو کچھ آپ کو ایڈوائز کیا یا اس وقت جو کچھ آپ نے سمجھا وہ غلط تھا. اس لیے اب آپ غلط سمجھا تھا اور اس کے بہت خطرناک نتائج ہیں, اور اس میں جو سمریز ہیں اس میں مزید کیا کچھ ہے ناظرین آپ کو بتائیں گے. وقفے کے بعد فیڈرل منسٹر فار لا مولا بخش چانڈیو صاحب نے کہیں جانا ہے بہت امپورٹنٹ میٹنگ پہ, ان سے ہم نے اجازت لی ہے, اور وقفے کے بعد جب دوبارہ آئیں گے تو اس اہم انکشافات کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین, ہم آپ کو اس اہم دستاویزی انکشافات کے بارے میں بتا رہے ہیں جو 7 مارچ کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے ہوں گے. وہ 2 اہم سمریز جس کے اوپر بیرسٹر اعتزاز احسن پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی کا دفاع کر رہے ہیں, اور اس حوالے سے 21 مئی کی سمری میں کچھ اہم نکات ہیں وہ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ان اہم نکات میں رولز آف بزنس کا بھی ذکر ہے, اور اس رولز آف بزنس میں کہا گیا ہے کہ ملک کا چیف ایگزیکٹو رائے کو منظور یا اختلاف رائے کا حق رکھتا ہے. اور یہ 21 مئی کی 2010 کی وہ سمری ہے جو وزیر اعظم سے متعلق سپریم کورٹ کے سامنے پیش کی جائے گی. اسی میں کہا گیا ہے کہ کسی بھی اہم پالیسی کے بارے میں فیصلہ وزیر اعظم کی منظوری کے بغیر ممکن نہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم کی ذمہ داری ہے کہ وہ پالیسی سازی میں وزیر کی ذمہ داری ہے کہ وہ پالیسی سازی میں وزیر اعظم کی معاونت فراہم کرے. درج ذیل آئین کے آرٹیکل 90 سے مزید واضح ہوتی ہے جو کہ 18ویں ترمیم کی بدولت تبدیل ہوئی ہے, اور وفاقی وزراء وزیر اعظم کو جواب دہ ہیں کیونکہ وہ چیف ایگزیکٹو فیڈریشن کے ہیں. آئین کے تحت وزیر اعظم یا تو براہ راست یا پھر وفاقی وزراء کے ذریعے فرائض انجام دے سکتے ہیں. ایک عبوری رپورٹ سپریم کورٹ میں پیش کی گئی تھی جس کا اس 21 مئی کی سمری میں ذکر ہے, اور کہا گیا ہے کہ عبوری رپورٹ کی منظوری اور سیکریٹری قانون کا موقف سپریم کورٹ میں پوائنٹس کی صورت میں جمع کرایا جا سکتا ہے. سابقہ اٹارنی جنرل کی رائے منظور کی گئی جو کہ پیرا نمبر 19 اور 10 پر مشتمل ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی دوسرے اہم معاملات جو کہ کورٹ میں اٹھائے جا سکتے ہیں, اور مزید ہدایات جو کہ محترم وزیر اعظم اس سلسلے میں دینا چاہیں. اس سمری کو وزیر برائے قانون و انصاف اور پارلیمانی افیئرز کی منظوری حاصل ہے, اور اس پہ سینئر جوائنٹ سیکرٹری کے 21 مئی 2010 کو سائن بھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ 21 ستمبر 2010 کی ایک سمری کا ذکر ہے جو کہ سپریم کورٹ میں 7 مارچ کو پیش کی جائے گی, اور اس کے اہم نکات یہ ہیں کہ مجاز اتھارٹی نے اس تفتیش کو پہلے ہی بند کرنے کا حکم دے دیا. اس کے علاوہ یہ بات بھی ذہن میں رکھنی ہوگی کہ وفاقی حکومت کو آئین کے تحت کام کرنا پڑتا ہے, اور کیونکہ جس شخص یا اتھارٹی کے بارے میں یہ مقدمات کھولنے کو کہا جا رہا ہے وہ ملک کا منتخب صدر ہے, اور ان کے خلاف کوئی مقدمہ یا تفتیش نہیں ہو سکتی, اور وہ بھی کسی غیر ملک میں, کیونکہ یہ پاکستان کی خود مختاری کے خلاف ہوگا. اس کے علاوہ اگر وزیر اعظم ہمیں کوئی ایڈوائس یا ہدایت دینا چاہتے ہیں کہ ان حالات میں کیا کرنا چاہیے تو ہمیں بتائیں, اور اس پہ 21 ستمبر 2010 کو سیکرٹری لا مسعود چشتی کے سگنیچرز ہیں. جسٹس طارق محمود صاحب, بڑی واضح سچویشن ہے, یہ 2 سمریز ہیں جس میں مدعا وزیر اعظم کے اوپر ڈالا جا رہا ہے. واضح ہے کہ فائنل جیسے سپریم کورٹ نے کہا the buck stops at the prime minister. آپ اگر جج کی چیئر پہ بیٹھے ہوں, یہ سمریز آپ کے سامنے آئیں, آپ کیا فیصلہ کریں گے؟ دیکھیں ایک بات اور بھی سمجھیں, ہم جو وکیل عدالتوں میں کیس کرتے ہیں نا, ہر کیس میں یہ ہم کیس کے حساب سے بحث کرتے ہیں. مثال کے طور پر عام سی آپ کو بات بتاؤں, ایک آدمی جو ہے مرڈر کیس میں انوالو ہوتا ہے, یہ ضروری نہیں ہے کہ پہلے دن سے ہم ایکویٹل کا کیس بنائیں. رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفنس کی بات ہو سکتی ہے, لیسر پنشمنٹ کی بات ہو سکتی ہے, اور اس میں زیادہ اہم بات یہ کہ پرائم منسٹر صاحب کو بھی پتہ ہے کہ وہ کہاں کھڑے ہیں اور ان کے پاؤں کے نیچے کتنی زمین ہے. مثال کے طور پر اس کیس میں فیصلہ تو پرائم منسٹر نے خود کہہ دیا ہے. آپ کو پتہ نہیں پرائم منسٹر نے خود یہ بیان دیا ہے کہ میں یہ غازی ہوں گا یا شہید ہوں گا, تو ان کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ ان کو خود پتا ہے کہ میرے بارے میں کیا فیصلہ ہونا ہے. دیکھیں یہ پولیٹیکل لوگ ہیں, یہ گو کے کیس عدالت میں ہیں اور اس کو قانون کے حساب سے فیصلہ ہونا چاہیے تھا, لیکن وہ اس کا فیصلہ جو ہے, جو پارٹی ہے وہ پولیٹیکل اس کا فیصلہ کروا رہی ہے, اور ان کو اس بات کی کوئی پریشانی نہیں ہے کہ نہیں. دیکھیں یہ پولیٹیکل فیصلہ, دیکھو شہید اور غازی کا کیا مطلب ہے. انہوں نے جب اس طرح کی آپ ڈیفنس پیش کریں گے جس میں کلیئر آرٹیکل 90 کا ذکر ہے, عدالت نے بھی جو بات کی ہے وہی آرگومنٹس آپ پیش کر رہے ہیں. میں بالکل 100% بات بتا رہا ہوں. میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں پرائم منسٹر پھنس اس جگہ رہا ہے آ کے جہاں باوجود اس بات کے کہ ایک طرف تو اس نے یہ اس ایڈوائس کو مانا, اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ پرائم منسٹر ہوتے ہوئے وہ اس بات پر تیار نہیں ہے کہ عدالت کے حکم کو جو ہے تعمیل کرے. وہاں آ کے پرائم منسٹر پھنس رہا ہے, اور پرائم منسٹر کو پتہ ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے. تو گزارش یہ ہے کہ اس میں کوئی میرے لیے کوئی ایسی شاکنگ نہیں, یہی پاسبل ڈیفنس تھا جو انہوں نے لیا ہوا ہے. اور رہی بات کہ ان کا انجام کیا ہوگا, ان کو اپنے انجام کا پتہ ہے اور وہ اس کے لیے تیار ہے.
رؤف کلاسا صاحب، کیا وزیر اعظم کا مستقبل کچھ مختلف ہو سکتا تھا؟ آرگومنٹس مختلف ہو سکتے تھے اگر پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما جو کہ وکلا بھی ہیں، جو وکیل بھی ہیں، ان کے درمیان سر جنگ نہ ہوتی؟ ایک بات جو مجھے نہیں سمجھ آ رہی اس پورے کیس میں، اور میرا خیال جسٹس طارق صاحب شاید اس کی طرف نہیں جا رہے، یہ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی پاسبل ڈیفینس نہیں تھا، اور یہ سب سے بڑے اچھے جج بھی رہے ہیں، ویری آنریبل، بڑے انٹیگریٹی والا جنرل مشرف کے دور میں جب پاور پہ تھے اس وقت انہوں نے استعفیٰ دیا تھا، مطلب اس کی ہم بڑی عزت کرتے ہیں۔ لیکن مجھے یہ بتائیں دو تین چیزیں اس پورے آرگومنٹ سے جو اعتزاز صاحب فارورڈ کر رہے ہیں، جو ہم سن رہے ہیں، ایک آدمی کی پھر قربانی آپ کو دینی پڑے گی، یا وزیر اعظم گیلانی صاحب کی دے دیں جو تیار ہیں بقول ان کے جیل جانے کے لیے۔ وزیر اعظم نے ایک دفعہ خود نہیں کہا تھا کہ میں سامنے کھڑا ہوں سر، جس نے حملہ کرنا ہے مجھ پر کرے؟ آپ کو یاد نہیں؟ سر میں اسی پہ آ رہا ہوں کہ اعتزاز صاحب کی اسٹریٹجی مجھے سمجھ آ رہی ہے، دو میں سے ایک کی آپ نے قربانی دینی ہے۔ ایک گیلانی صاحب جو بقول ان کے اور ان کے اپنے بھی بقول وہ قربانی کے لیے تیار ہیں، یا ان کی دے دیں، یا ایک ماہ بعد آپ صدر صاحب کی قربانی دے دیں جو انہوں نے ڈیفینس بنایا ہوا ہے۔ یہ وہ ڈیفینس نہیں ہے جو گیلانی صاحب کو کلیئر کر کے لے جائے گا یا زرداری صاحب کو کلیئر کر کے لے جائے گا۔ ایک بندہ پھنسے گا آپ کا، جو مجھے ایز ایک لے مین جرنلسٹ یا جو اس میں کورٹ میں جا کے جو پروسیڈنگ میں نے سنی ہے، دو تین چیزیں۔ ایک چیز مجھے جج صاحب ضرور بتائیں گے، جسٹس صاحب، اس پہ کہ جس دن یہاں پہ اٹارنی جنرل آف پاکستان ڈاکومنٹس یا اپنے ایویڈنس جمع کروا رہے تھے، اس دن آپ کے اعتزاز صاحب کہاں تھے؟ اعتزاز صاحب کا بیسل فلاح یہ ہے کہ یہ ٹرائل جج نہیں رہے، انہوں نے کوئی اس طریقے کے ٹرائل کیے نہیں۔ آپ ٹرائل کورٹ میں جب جاتے ہیں، آپ کا جو وکیل ہوتا ہے وہ جب آپ کے کلائنٹ کے خلاف گیلانی صاحب اگر جسٹس طارق کو وکیل کرتے تو بہتر نہیں، میں یہ نہیں کر رہا، مجھے تھوڑی سی بات پوری کرنے دیں کہ اگر آپ کا جو ایک ٹرائل جج ہوتا ہے، آپ کا ٹرائل وکیل چھوٹا سا، جب ایویڈنس آ رہے ہوتے ہیں اس کے کلائنٹ کے خلاف وہ ایک ایک ڈاکومنٹ پہ کھڑے ہو کے اعتراض کرتا ہے۔ اعتراض صاحب کیا کہتے ہیں کہ یکم مارچ کو میں تو لاہور میں سینٹ کے الیکشن میں وہاں پہ ہوں گا، تو آپ مہربانی کر کے اٹارنی جنرل کو کہیں جو ثبوت ہیں جو ڈاکومنٹ پیش کر دیں۔ ایسے نہیں ہوتا، یہ خود ہی یہاں پہ جج نے 4 والیوم کے جواب میں یہ ایک صفحہ اور اس میں بھی ایک پیراگراف کے 2 سمریز جو ہم نے ناظرین کو دکھائی ہیں۔ آپ نے کسی ڈاکومنٹ پہ اب تک کوئی اعتراض نہیں کیا، آپ نے کوئی وہاں پہ جا کے اس پہ ڈیبیٹ ہی نہیں کی، آپ کا ڈیفینس سمپل یہ رہ گیا ہے۔ آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کی وزارت قانون نے وزیر اعظم کو غلط ایڈوائس دی، جو امپریشن ہے عدالت میں پہنچے۔ اور بڑی اچھی بات کی تھی جسٹس ثاقب نثار صاحب نے، جب وہاں پہ یہ چیف جسٹس کے بینچ کے سامنے ریویو میں گئے تھے، انہوں نے کہا تھا، انہوں نے مان لیتے ہیں بابر اعوان صاحب نے، وزارت نے غلط ایڈوائس کی، اب آپ جائیں ان کو صحیح ایڈوائس کر دیں۔ تو میرا سوال یہ ہے، اب یہ وزیر اعظم ان کو یہی کہا جاتا ہے کہ وزارت قانون کی 2 سمریوں کے بعد سمری آ گئی، تو اعتزاز صاحب کیا ایڈوائس کریں گے وزیر اعظم کو؟ اس سوال کا جواب لے دیں۔ جسٹس صاحب کیا ایڈوائس ہوگی وزیر اعظم؟ جو وزارت قانون نے ایڈوائس دی وہ صحیح ایڈوائس تھی یا غلط تھی؟ لیکن اب تو لگ رہا ہے بالکل غلط تھی، کیونکہ عدالت نے اوپنلی لاؤڈلی بار بار اس بات کا ذکر کیا ہے اور اوپنلی کہا ہے کہ بھائی دیکھیں آپ کی ایڈوائس غلط تھی۔ اور آپ بابر اعوان نے وزیر اعظم کو نہیں، دیکھیں نا، کسی نے پھنسانے کی، دیکھیں آپ ایک بات بولے، دیکھیں گزارش یہ ہے، میں بابر اعوان یا صدر کو پھنساتے اس وقت کہتے وزیر اعظم کو کہتے لیٹر دیکھیں ایک چھوٹی سی بات ہے، یہ کیوں نہیں لیٹر لکھ رہے تھے اس کی وجہ سن لیں۔ دیکھیں یہ جو ساورن، پہلی بات تو یہ کلیئر ہونی چاہیے کہ سوئٹزرلینڈ کے کانسٹیٹیوشن میں ایز سچ کوئی ایسی کلاز نہیں ہے جس کا آپ سارا لکھ سکیں، ایک بات۔ دوسری بات ہے کہ جو ساورن امیونٹی کا ہمیشہ ذکر کیا جا سکتا ہے اور اعتزاز صاحب بار بار کہتے ہیں، اس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ ساورن امیونٹی جو ہے وہ اسٹیٹ کو دی جاتی ہے اور بینگ ہیڈ آف دا اسٹیٹ اس کو ملتی ہے۔ تو اگر اسٹیٹ خود یہ لیٹر لکھ دے گی تو پھر وہ ساورنٹی امیونٹی جو ہے وہ سرنڈر ہو جائے گی۔ یہ ایسے ہی نہیں کہ 2% کا یہ لیٹر نہیں لکھ رہے، یہ جان بوجھ کے لکھ رہے ہیں۔ لیکن گزارش ہے کہ پرائم منسٹر خود یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی گولی لگے گی میں سب سے پہلے وہاں پر حاضر ہوں۔ دیکھیں گھوڑا خود بھی مرنے کے لیے تیار ہے اور بعض اوقات بادشاہ کو بچانے کے لیے چیس کی گیم میں گھوڑے کو مروانا بھی پڑتا ہے۔ تو گزارش نہیں اتفاق کرتا کہ گیلانی صاحب کے مرنے سے مسئلہ ختم ہو جائے گا، آپ کا نیا وزیر اعظم آئے گا اس کو کہا جائے گا لیٹر لکھے۔ آپ کتنے وزیر اعظم ریٹائرڈ طارق محمود صاحب، مروائیں گے؟ صاحب دونوں کا پروگرام کیوں میں شرکت کا شکریہ۔ اور بقول جسٹس ریٹائرڈ طارق محمود کے وزیر اعظم صاحب وہ گھوڑا بن گئے جس کو بادشاہ کو بچانے کے لیے شاید قربانی دینا پڑے گی۔ اور ناظرین جو سمریز ہم نے آپ کو آج پروگرام کیوں میں دکھائیں، جو انکشافات اس میں آئے ہیں، اس سے یہی لگ رہا ہے بقول جسٹس طارق محمود کے وزیر اعظم سیاسی شہید یا غازی بننے کے لیے تیار ہے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔